السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کی معلومات کے لیے میں آج ایک گاؤں میں آیا ہوں۔ یہ جرمنی کا گاؤں ہے، شہر سے کافی دور ہے، لیکن یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ہر قسم کی سہولت ہے۔ یہ بس آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے بعد تو ضرور آتی ہے، یہ شہر لے جاتی ہے۔ اور یہ سامنے بینک ہے، وہ یہاں سے وہ مشین سے پیسے نکال رہی ہے عورت۔ تو اس میں یہاں پہ یہ بھی سہولت ہے کہ یہ بینک کی عمارت ہے اور یہ دروازہ ہے، یہاں بینک ہے اور یہ گاؤں ہے۔ ہمارے گاؤں، پاکستان کے گاؤں اور جرمنی کے گاؤں کا آپ پھر موازنہ کر سکتے ہیں کہ کیا فرق ہے۔ یہ فرق ہے کہ یہاں سارے مکان پکے ہیں، کوئی مکان کچا نظر نہیں آتا، اور سڑک بنی ہوئی ہے، کوئی باقاعدہ پارکنگ بنی ہوئی ہے، کوئی جو ہے جگہ مٹی والی نظر نہیں آ رہی ہے۔ سارے پکے فرش ہیں اور دکانیں بھی ہیں۔ یہ دیکھیں، ایک دکان یہ ہے، یہ دکان ہے، اوپر لکھا بالکل سادہ سی ہے جی۔ اور یہ ایک گلی ہے، یہ بھی پکی ہے۔ پانی کہاں جاتا ہے، ٹوائلٹیں کہاں جاتی ہیں، گندا پانی کہاں جاتا ہے، صاف پانی کہاں جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ یہ سب زمین دوز انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ یہ مکان ہے گاؤں کے، یہ گاؤں کے درمیان سے مین سڑک گزر رہی ہے۔ یہ کہاں جاتی ہے، کہاں سے آتی ہے، ظاہر ہے یہ شہر سے، بڑے شہر سے آتی ہوگی، دوسرے شہر کو جاتی ہوگی۔ راستے میں جو گاؤں ہیں وہ اس طرح کے ہیں، ان کے بالکل سائڈ پہ فٹ پاتھ بنا ہوا ہے، اور اتنا راستہ یہ چھوڑتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کی جو ویگن ہوتی ہے، یعنی ریڈی ہوتی ہے، جس پہ بٹھا کے بچے کو چلاتے لے جاتے ہیں، اتنی جگہ جو ہے ضرور چھوڑنی ہوتی ہے سڑک کے دونوں طرف۔ اور بالکل اسی قانون سے یہ گڈ مارننگ، یہ میں نے اس کو سلام کیا ہے، یہ جرمن تھا۔ تو یہ بہت ہی اخلاق کے ساتھ اور پیار کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں۔ ان کو ہر قسم کی سہولت یہاں پر دی گئی ہے۔ اللہ کرے ہمارے ملک میں جو مدینہ کی ریاست بن رہی ہے، اس میں کم از کم وہ سہولتیں ہو جائیں جو مدینہ کے لوگوں کو تھی۔ ان لوگوں نے مدینہ کی تقلید کرتے ہوئے اپنی معاشی زندگی کو سیٹ کیا ہے۔ تو یہ بتانا مقصود تھا کہ ہمارے ملک، جن کا ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم دنیا کو رہنے کا طریقہ بتائیں گے، اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے یہ ثابت بھی کیا تھا اپنی حکومت کے دوران، لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی، ان کے بد کرداری کی وجہ سے آج مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ قومیں جو قرآن کو نہیں مانتی، مدینہ کو نہیں مانتی، اس تعلیم پر عمل کر کے
इन्होंने आज इस कदर तरक्की कर ली है कि गांव के रहने वाले भी हर सहूलत से फैज़याब है। ये चर्च है इनका, यहाँ मजहबी आज़ादी है, मस्जिदें बनाने की भी इजाज़त है, यहूदियों को भी अपनी इबादत गाह बनाने की इजाज़त है। ये देखें, ये एक यहाँ दुकान है, ये स्टोर है इनका, यहाँ हर चीज़ इनको मिलती है आसानी से। तो ये है इनकी तरक्की का राज। वो राज ये है कि इन्होंने जो उसूल इस्लाम ने बताए हैं कुरान में, वो ये लोग उस पर ये अमल करते हैं। बाकी आइंदा इस गांव में ये शील्ड लगी हुई है, ये तीर का निशान दिया हुआ है कि फरीद होफ इस तरफ है, यानी इस गांव का कब्रिस्तान इस तरफ है, जिसने जाना हो इस तरफ जाए। ये देखें कब्रिस्तान को जो सटक जाती है मकानों के दरमियान से होकर, लेकिन कितनी सफाई के साथ और ख़ूबसूरती के साथ ये इन्होंने, वो सामने कब्रिस्तान नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इनके ज़िंदगी के हर शोबे में इन्होंने उस तरह तरक्की की है जिस तरह इस्लाम में तालीम है, इस्लाम में माशरती ज़िंदगी के लिए तालीम है। यानी कि सफाई का ख्याल, सबसे बड़ी ज़रूरी सफाई का ख्याल रखा गया है। ये लोग गंद नहीं फैलाते, ये डब्बों में गंद को छोड़ते हैं, जो गवर्नमेंट ने जगह मुकर्रर की है वहाँ पे फेंकते हैं, फिर गवर्नमेंट वक्त पर उनको उठाती है। जो घर का कचरा हो या दूसरा हो, गंदा हो या अच्छा हो, सबको गवर्नमेंट ने उठाना होता है और वक्त पर उठाना होता है। कराची की तरह नहीं कि जहाँ फेंकने वाले भी ऐसे ही हैं और उठाने वाले भी फिर ऐसे ही हैं। तो दूसरा, इन्होंने माशरे में जो अमन किया है वो इंसाफ की रूह से किया है। सबसे इंसाफ होता है, चाहे अपना हो या गैर हो। यहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती इंसाफ के मामले में। अदालतें बिल्कुल आज़ाद हैं और अपने मुल्क का ज़्यादा ख्याल रखती हैं। मुल्क के बारे में कोई भी इनका शख्स जो है जो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे मुल्क को कोई नुकसान पहुँचाए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हर कोई अपने पेट की तरफ देखता है और उनको कोई ख्याल नहीं होता कि मुल्क के लिए जो लूटते हैं मुल्क को, उनको कोई सज़ा दी जाए। जब साबित हो जाए तो फिर भी उनकी ज़मानतें हो जाती हैं। ये वहाँ पे इंसान बिकते हैं, यहाँ कोई नहीं बिकता। यहाँ सिर्फ मुल्क की मोहब्बत, मुल्क के लिए कारोबार है सब कुछ। तो दूसरा, इनमें इंसानी हमदर्दी है, बग़ैर किसी शोहरत के, बग़ैर किसी लालच के ये हर इंसान की खिदमत करते हैं जब वो मुसीबत में होता है। तो जो भी बाहर से लोग आते हैं उनकी ये उसी तरह उनके हकूक़ मुकर्रर करते हैं जिस तरह उन्होंने अपने शहरियों के रखे हुए हैं। ये इन्होंने इस्लाम से सीखा है, जो पहले ज़माने में कुरून उला में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने और मुसलमानों की इब्तदाई हुकूमतों ने जो मुकर्रर किया था, बिल्कुल वही है। लेकिन आज सब कुछ उसके बरक्स हो रहा है और यूरोप में उसके मुताबिक हो रहा है। जो तालीम इस्लाम ने दी है उसके मुताबिक यूरोप में ज़िंदगी रवां दवां है। बेशक यहाँ कभी कभी
مصیبت بھی آ جاتی ہے، لیکن اس سے یہ آسان طریقے سے نپٹ لیتے ہیں اور ان کو معاوضہ بھی ادا کرتے ہیں جن کا نقصان ہو۔ تو یہ ہے ان میں اور ہم میں فرق کہ ہم اپنا قرآن اور اسلام کو بھول گئے ہیں، اور انہوں نے وہ اصول اپنا لیے ہیں جس پر چل کر پہلے مسلمانوں نے ترقی کی تھی۔ ان اصولوں پر اب یہ قوم عمل کر رہی ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ 100% عمل کر رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کریں خدا تعالی ہمارے لوگوں کو اور ہمارے حکمرانوں کو بھی عقل دے کہ وہ بھی اسلام کی تعلیم کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ یہ ان کا قبرستان ہے۔ یہ دیکھیں کیسے قبرستان میں لینوں میں ان کے مردے پڑے ہیں، کس ترتیب کے ساتھ پڑے ہیں، اور بیچ میں پھول بوٹے ہیں، اوپر ہر مرنے والے کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ لوگ آتے ہیں اور اس کی صفائی کا بھی خیال رکھتے ہیں اور پھول بوٹوں کو پانی بھی دیتے ہیں۔ یہ میں نے تھوڑا سا منظر ایک قبرستان کا آپ کو دکھایا ہے کہ یہ گاؤں کا قبرستان ہے۔ کچھ شاید مسلمانوں کو کوئی یہ دیکھ کر شرم آ جائے، کوئی حیا آ جائے کہ ہم بھی اپنے مردوں میں کو جو قبرستانوں میں ہیں کوئی ترتیب مقرر کریں، کوئی اصول بنائیں، کوئی صفائی کا خیال رکھیں۔ تو یہ تھوڑی سی جھلکی آپ کو دکھانی تھی کہ وہ اس لیے کہ اپنے کرتوت اور ان کے کرتوتوں کا ذرا موازنہ کر لیں۔